ایک اہم بات جو اس موقع پہ سمجھنی چاہیے، جب بھی عید کا موقع آتا ہے ہمارے ہاں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے اسکالرز موسمی وہ نکل آتے ہیں. کوئی آپ کو ایک لیکچر دے گا، کوئی دوسرا لیکچر دے گا، کوئی آپ کو کہے گا بھائی آپ صدقہ کر لو، آپ قربانی کر رہے ہو، اتنے جانوروں کا آپ خون بہا رہے ہو تو یہ تو جانوروں کا ضیاع ہے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو، کسی یتیم کے گھر میں راشن ڈلوا دو، قربانی کیوں کرتے ہو؟ یہ چیزیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، ہمیں اس طرح کی چیزیں سوچتی ہیں. جب حکومت کا ایسا کوئی حکم ہو نا، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا. مثال کے طور پر آپ ٹیکس دیتے ہیں، قربانی ٹیکس نہیں ہے، قربانی عبادت ہے. میں صرف مثال سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. قربانی یا زکوٰۃ یا صدقات یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اسلام کا حصہ ہے. ٹیکس الگ چیز ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ کو حکومت نے پابند کیا ہے کہ بھائی آپ کی اگر اتنی انکم ہے تو آپ نے ٹیکس دینا ہے، یا آپ نے بجلی کے بل پہ ٹیکس دینا ہے، یا آپ نے موبائل کا کارڈ لوڈ کروانا ہے تو اس پہ ٹیکس دینا ہے، آپ نے گاڑی خریدنی ہے تو اس پہ ٹیکس دینا ہے. کوئی دنیا کا انسان، کوئی عقل مند، کوئی لبرل، کوئی متجدد، کوئی اسکالر آپ کو یہ نہیں کہے گا یار حکومت کو ٹیکس نہیں دو، اتنے پیسے غریب کو دے دو، اتنے پیسے غریب کو دے دو، ٹیکس نہیں دو. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اگر میں نے یہ کہا تو کل حکومت کی پولیس آ جائے گی اور مجھے پکڑ کے لے جائے گی کہ تو کون ہوتا ہے لوگوں کو یہ بھاشن دینے والا، تو کون ہوتا ہے لوگوں کو یہ سکھانے والا کہ ٹیکس نہیں دے اور صدقہ کر. صدقہ کرنا ہے تو کرو، ہم تو تم سے ہر حال میں ٹیکس لیں گے. یہ کسی کو نہیں سوچتی یہ بات. کوئی آپ کو متجدد، کوئی اسکالر، کوئی جو ہے نا لبرل آپ کو نہیں کہے گا. جب قربانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یار قربانی نہیں کرو، صدقہ کر لو. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے اگر کسی چیز کو عبادت قرار دے دیا ہے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. کل کو آپ کو لوگ کہیں گے یار آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں آپ کا 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بجائے یہ 1 گھنٹہ کسی غریب کے کسی مدد میں لگا دیں، 1 گھنٹہ چھوڑ دیں، 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھیں. نمازیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا مل رہا ہے نمازیں پڑھنے سے؟ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی خدمت کر لیں 1 گھنٹہ اور نمازیں چھوڑ دیں. تو پھر ہم نمازیں چھوڑ دیں گے. پھر کل کو کہیں گے بھائی حج چھوڑ دیں اور آپ یہ جو حج کے 5-6 لاکھ روپے یہ کسی غریب کو دے دیں تو پھر ہم حج چھوڑ دیں گے. تو بچے گا کیا اسلام میں؟ اسلام کے تو 5 ستون ہیں، ایک ایک کر کے آپ نکال دو تو بچے گا کیا؟ وہ کہتے نا ایک آدمی نے کہا کہ یار میری کمر پہ شیر بناؤ. وہ جو شیر نہیں بناتے ہیں کوئی چیزیں جو بناتے ہیں جسم پر، تو اس نے سوئی چبونا شروع کی تو وہ کہتا ہے یار درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کیا بنا رہا ہے؟ اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں. اس نے کہا یار دم چھوڑو، باقی شیر بناؤ، دم نہیں بناؤ، چھوڑ دو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. باقی بنانا پھر شروع کیا. پھر اس کو چبھ رہا ہے، بولا یار چبھ رہی ہے مجھے سوئی، کیا بنا رہا ہے؟ شیر کی ٹانگ بنا رہا ہوں. بولا یار ٹانگ چھوڑ دے ویسے ہی، باقی شیر بنا، شیر اور ٹانگ نہیں بنا شیر کی. پھر اس نے شروع کیا، بولا بھائی یہ پھر درد ہو رہا ہے، کیا بنا رہا ہے؟ بھائی شیر کی دوسری ٹانگ بنا رہا ہوں. کہہ رہا ہے یہ بھی چھوڑ دے یار، باقی شیر بنا. تو کرتے کرتے آخر میں تو ایک کچھ بھی نہیں بچا نا. جس شیر کی دم بھی نہ ہو، ٹانگ بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو، آنکھیں بھی نہ ہو، ناک بھی نہ ہو، وہ شیر تو نہیں ہوتا. اسلام سے آپ نے نماز کو بھی نکال دیا، قربانی کو بھی نکال دیا، حج کو بھی نکال دیا. یہ اسلام ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے، تو آپ کی خواہشات ہیں. تو اسلام تو یہ کہتا ہے لا تتبعوا الہوی، خواہشات کی پیروی مت کرو. اسلام تو آیا اس مقصد کے لیے. اگر اتنے انسان عقل مند ہوتے اللہ پیغمبروں کو نہ بھیجتا. اللہ قرآن نازل نہیں کرتا، کہتا جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کر لیا کرو. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر اس کے دنیاوی فائدے کتنے ہیں. کتنا بڑا بزنس ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر قربانی کے موقع پر. دیکھیں قربانی کے جانور جو لوگ پالتے ہیں وہ سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں. کسی نے 2 جانور پالیں، کسی نے 3 پالیں، کسی نے 4 پالیں. قربانی کے موقع پر اس کو اپنے مال کا اچھا ریٹ مل جاتا ہے، تو اس کا ایک طرح سے بزنس چل جاتا ہے نا اس میں. پھر کوئی خرید کر لاتا ہے، وہ آگے بیچتا ہے، اس کا بزنس چل جاتا ہے. کوئی بھوسا بیچ رہا ہے، کوئی جو ہے نا اس کے لیے جو بھوسا رکھنے والی چیزیں کوئی وہ بیچ رہا ہے، کوئی پانی بیچ رہا ہے، کوئی پھر کھالیں ہیں، پھر کھالوں سے پتہ نہیں کتنی چیزیں بنتی ہے، پھر یہ گوشت کتنے لوگوں میں جاتا ہے.
کتنی انڈسٹریز اس سے چل پڑتی ہیں, ایک انڈسٹری نہیں کئی انڈسٹریز چل پڑتی ہیں, اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. تو ملک تو بزنس سے چلتا ہے, معیشت سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عید کے موقع پر مسلمانوں کو صرف یہ نہیں کہ خوشی دی کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بزنس کی اپورچونٹی دی, ایک موقع دیا, ایک فرصت دی کہ بھائی اتنا بڑا موقع ہے, اپنا بزنس بھی کر لو, اپنے لیے حلال روزی بھی کما لو. جو دیہاتی آدمی پورا سال بیچارہ کچھ نہیں کما سکتا, اس کو موقع دیا کہ بھائی جو جانور تم نے پالے وہ بیچ دو, تمہیں کوئی بزنس مل جائے گا, کوئی حلال روزی تمہیں مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لحاظ سے نہیں کہ ہمیں ایک دینی عبادت کا موقع دے دیا کہ قربانی کر لو, اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی فلاح کا بندوبست بھی اس میں کر دیا. آج تو ساری دنیا میں کسی بھی ملک کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں, اس کا سارا دار و مدار معیشت پر ہے, کاروبار پر ہے, بزنس پر ہے, اور یہ شروع سے ہے. قرآن کریم میں جو سورہ قریش ہے, لإیلاف قریش, اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہو. قرآن کا یہ فلسفہ ہے. نمبر ایک, جس ملک کی معیشت مضبوط نہ ہو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. نمبر دو, جس ملک میں امن نہ ہو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس ملک کی معیشت مضبوط ہو, جس ملک میں امن ہو, ایسا ملک ترقی کرتا ہے, ایسا شہر ترقی کرتا ہے, ایسی سوسائٹی ترقی کرتی ہے, ایسی قوم ترقی کرتی ہے. اس لیے قربانی کے موقع پر جو صاحب نصاب ہیں ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کی عبادت نہ صدقے سے ادا ہوتی ہے, نہ زکوٰۃ سے ادا ہوتی ہے, نہ نمازوں سے ادا ہوتی ہے, نہ حج سے ادا ہوتی ہے. قربانی کی عبادت قربانی سے ادا ہوتی ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کی جگہ پانی پیتے جا رہے ہیں, آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ اس کی جگہ کھانا کھاتے جا رہے ہیں. بھائی پانی پینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, اچھی بات ہے. کھانا کھانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کھانا نہ کھائیں, آپ پانی پئیں. کوئی آپ کو کہے یار آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو کھانا کھا لو, کیا جاتا ہے تمہارا اس میں؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا کھانا کوئی حرام کام ہے یا کوئی ناجائز ہے یا کوئی گناہ ہے, لیکن مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے بھائی, مجھے بھی بھوک نہیں لگ رہی, میں کیوں کھانا کھاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے بھائی قربانی کرو. میں کہہ رہا ہوں نہیں میں نے قربانی نہیں کرنی, میں نے صدقہ دینا ہے. تو میں زیادہ سمجھدار ہوں یا اللہ کو زیادہ سمجھ ہے؟ اس کا مطلب تو ہم اللہ کو ایک طرح سے درس دے رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ آپ نے معاذ اللہ غلط ایک قانون ہمیں دے دیا, آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ صدقہ دو. اللہ کے بندے ہیں, اللہ تو کہہ رہے ہیں قربانی کرو, اور میں اللہ سے زیادہ اللہ کے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں قربانی نہیں کرو اور صدقہ دے دو. یہ وہ غلط تصورات ہیں جو وہ متجدد مذہبی نام نہاد سو کالڈ اسلامی اسکالر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کے بنیادی جو ستون ہیں, اسلام کے جو بنیادی عبادات ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو شک و شبے میں ڈال رہے ہوتے ہیں.